ایک بلند ترین سوال عزیزان محترم سامعین کرام اہل دین تشریف فرما اور عشر محرم کے سلسلے سے یہ آج کی دوسری مجلس میں خطاب کر رہا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ مائدہ کی آیت جس پر گفتگو جاری و ساری ہے۔ عزیزان ایمان، وقت ایسا ہے کہ انسان تمام کاموں سے فارغ ہو چکا ہے، مگر مجلس میں جب شروع ہو جائے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان فرشیزہ پر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرشیزہ درسگاہ ہے۔ یہ فرش ازا اس نے ہمیں تمام معلومات کو، تمام دین کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی۔ آج آپ جب دنیا کے دروس میں جائیں گے تو طریقہ الگ ہوتا ہے، مگر جب اسلام کے دروس میں جائیں گے تو اسی طریقے سے درس دیا جاتا ہے جس طرح سے ذکر حسین کیا جاتا ہے۔ آپ جائیں اور دیکھیں کہ ایران کی سرزمین ہو یا عراق کی سرزمین ہو، جب استاد درس دیتا ہے تو اسی طریقے سے لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو یہ درس ہے اور ایک درسگاہ، درس دینے والا درس معصوم دے رہا ہے، درس قرآن دے رہا ہے، سیرت اہل بیت اور سیرت معصوم کو بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت پر کل کی مجلس آپ نے سنی غدیر کے سلسلے سے، اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے مگر ایک پوائنٹ، ایک چیز میں بیان کر دوں کہ اس زمانے میں وبا کے بعد 2 سال کے بعد اس طریقے سے فرشیزہ بچھائی گئی ہے۔ لوگ مجبور تھے قانون میں، اور قانون کو بتایا گیا کہ آپ لاک ڈاؤن میں اس طریقے سے آپ مریض کر سکتے ہیں 2 سال آپ نے، مگر آپ دیکھیں کہ 2 سال کے بعد اتنی بڑی نعمت، یہ عظیم نعمت ہے، شوق و جذبے سے آئے اور پور بھر کے جائے، پور بھر کے جائے۔ انسان 2 سال تک مسلسل پریشان رہا۔ میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، بزرگان تشریف فرما ہے کہ جب آپ پوچھیں گے کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو پریشان حال نہ ہو، جو مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو۔ سب نے یہ کہا مولانا پریشان حال ہو، کسی کا بزنس رک گیا تھا، کسی کا علم رک چکا تھا، کوئی آن لائن کلاسز کر رہے تھے، تو ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ پریشان حال تھا، مگر حالات اب ٹھیک ہو گئے۔ عزیزان ایمان، دیکھیے جب پریشان انسان ہوتا ہے تو وہ کسی اور کے در پہ نہ جائے، وسیلہ اہل بیت کو بنائے، وسیلہ اہل بیت کو بنائے۔ قرآن مجید میں خوب بیان کیا، قال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔
مجھ سے ہر انسان پریشان. مولانا کوئی نسخہ بتائیے جس سے پریشانی کا حل ہو. توجہ سنیں گے نقاط پر میں اشارہ کر رہا ہوں. قرآن مجید نے کیا کہا؟ مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. یعنی کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بلاد کو متصل کروں گا اپنے موضوع سے. کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی اور کے ڈور پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. در اہل بیت پر آ کر مانگو. در علی پر آ کر مانگو. حسین سے مانگو. اس لیے کہ جب تم وسیلہ بنا کر اپنے پروردگار سے مانگو گے اور جب آپ تک مشکلات آ جائیں تو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی بارگاہ میں جائے اور جا کر رو کر مانگے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دے گا. توجہ، وہ دے گا. وہ دیتا ہے اور وہی دے سکتا ہے. کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں. اب دیکھیں اصل میں دعا ہے کیا؟ میں غلطی سے متصل کروں گا. دعا ہے کیا؟ جب آپ لغت میں اٹھا کر دیکھیں گے، جب آپ ڈکشنری میں اٹھا کر دیکھیں گے تو دعا ہے التجا کا نام. دعا یعنی اپنی درخواست کو خداوند متعال سے بیان کرنا، اپنی آرزو اپنی تمناؤں کو خدا کی بارگاہ میں پہنچانا. تو جب اس کی بارگاہ میں جائیں اور دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو یہ سوچ لیں کہ وہ زبان سے پہلے دل کی نیت کو دیکھتا ہے، دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. غدیر کے میدان میں ایک نے دعا مانگی، لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، ایک نے مانگا خدا سے. مانگا کیا؟ کا یہ اعلان اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کوئی توجہ، یا پھر خدا کی جانب سے کر رہے ہیں. عذاب نازل ہوا، یا سن چکے عذاب نازل ہوا، آسمان سے پتھر آیا، ہلاک ہوا. اب یہ ظرف کی باتیں ہیں. علی کو وسیلہ بنا کر مانگو گے تو یا پھر نجات ہوگی یا پھر عذاب ہوگا. اگر محبت میں مانگ رہے ہو تو نعمت مل جائے گی، اور اگر بغض میں اور کینے میں اور حسد میں اگر تم نے انتظار کی ہے تو پھر عذاب نازل ہو جائے گا. ایک صلوات بولا محمد عذاب نازل ہو جائے گا. اللہ نے غدیر کا پیغام سب سے بلند و بالا پیغام. رسول کو یہ حکم ہوا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو قائد صاحب کا کوئی کام نہیں پہنچایا. کہاں؟ غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پہنچایا. اب مجھے انصاف سے بتائیں، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہے، کیا اندھے نہیں ہوں گے؟ بہرے نہیں ہوں گے؟ گونگے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے. مگر رسول نے اعلان صرف نہیں کیا، رسول نے وہاں مولا بنایا نہیں ہے، مولا بتایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی پہلے سے مولا ہے. رسول نے یہ اعلان کیا اور بتایا، دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو گنگے بھی تھے، بہرے بھی تھے. رسول نے
بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. یعنی اٹھایا تاکہ دیکھ لو یہ علی ہے. نبوت پوشیدہ ہو چکی تھی، امامت بلند ہو چکی تھی. آپ دیکھیں یہ تو اندھوں کی باتیں ہیں، بہروں کی باتیں ہیں. اگر کسی نے انکار کیا غدیر کے میدان میں اور غدیر کے میدان کے بعد علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو آپ یہ نہ سوچے کہ وہ اللہ نہیں ہے، وہ پیرا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جس نے بھی علی کی ولایت کا انکار کیا اصل میں وہ عقل کا اندھا ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد جس نے بھی انکار کیا علی کی ولایت، علی نہیں. غدیر میں رسول نے مولا بنایا اور بنایا نہیں بتایا. آپ دیکھیں کہ شاعر نے کہا یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، یا علی مجھ کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. صلوات پڑھنا محمد تو اذان محترم علی کی ولایت کا اعلان. اور جس نے بھی انکار کیا وہ اصل میں اسلام سے خارج ہوتا ہوا. کسی نے کہا، ایک اعرابی نے سوال کیا، آپ نے بنایا اپنی طرف سے؟ کہا نہیں میں نے نہیں بنایا، میں نے بتایا ہے، میں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ پہچانو علی. سوال کرنے والے نے جب سوال کیا تو رسول نے جواب دیا ہر چیز میں ایک شے جو ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے، سید و سردار ہوتی ہے. مثلا دنیا کی تمام کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں مگر صرف اس میں ایک ہی کتاب ایسی ہے جو سید و سردار ہے، جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. قرآن مجید کہا جاتا ہے. جنت کے بہت سارے طبقات ہیں مگر اس میں جنت میں جگہ ہے جنت الفردوس. فردوس افضل ہے، سردار ہے، بلند و بالا ہے. نبی بنائے گئے 1,40,000 انبیاء آئے، تمام انبیاؤں میں آخری محمد حضرت محمد مصطفیٰ سید و سردار ہیں. اور بہت ساری شے ہیں جو سید و سردار بنائی گئی. یعنی یہ افضل ہے، یہ بالاتر ہے. نبی نے اپنے بات اعلان کر کے بتایا دیکھو میں نے اسے بنایا ہے جو تمام لوگوں سے میرے بعد افضل ہے. علی بن ابی طالب. اگر تم نے علی کا انکار کیا، اگر تم نے افضل کا انکار کیا تو یوں سمجھ لو تم صرف مفضول نہ کہلاؤ گے بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. اور نبوت کا بھی انکار ہو جائے گا، خلافت کا بھی انکار ہو جائے گا، امامت کا بھی انکار ہو جائے گا. اور جس نے نبوت اور خلافت اور امامت کا انکار کیا اصل میں اس نے توحید کا انکار کر دیا. صلوات پڑھیں محمد. یہ ہے رتیب. ایک صحابی نے
سوال کیا رسول کے چاہنے والے موجود ہیں، ایسا نہیں ہے، سلمان چاہنے والوں میں سے، ابوذر چاہنے والوں میں سے، مگر خلافت اسے ملے گی جسے رسول منتخب کر رہے ہیں اپنے بعد۔ ہر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، ہر کوئی کوثر کے پاس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو علی کی اولاد سے متصل ہونا ہوگا، کوثر کے پاس جانا ہے تو علی کی ولایت دل میں رکھنی ہوگی۔ جب ہر مقام پر، ہر منزل پر تمہیں علی نظر آ رہے ہیں تو صرف ایک ہی منزل ایسی بچی جہاں علی نظر نہیں آئیں گے، کوئی توجہ، جہاں علی نظر نہیں آئیں گے، اور وہ اسی بنیاد پہ خلق کی گئی ہے تاکہ جس نے بھی علی کی خلافت کا انکار کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جہنم بنائی گئی ہے دشمن علی کے لیے۔ تو آپ کس منزل سے ہوتے ہوئے، کس مقام سے ہوتے ہوئے جب آپ جائیں گے تو آپ کو در اہل بیت سے ہوتے ہوئے گزرنا ہوگا۔ علی کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ نہ دنیا میں رہے اور نہ آخرت میں، اسلام سے بھی خارج اور اس کے بعد جہنم میں ٹھکانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ رسول نے بنایا نہیں ہے، رسول نے بتایا ہے۔ آپ اسلام بارگاہ میں داخل ہوئے، آپ کس ذریعے سے داخل ہوئے؟ در سے داخل ہوئے، دروازے سے داخل ہوئے۔ بنایا کسی اور جاتا ہے، بتایا کسی اور جاتا ہے۔ ایمان ایمان داخل جب ہوئے تو دروازہ کسی مزدور نے بنایا، نتیجہ سننے کے محسوس ہو جائے گا، دروازہ بنایا گیا تو آپ داخل ہوئے۔ علی وہ ہے، علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جب خدا کے گھر میں داخل ہوئی ہے فاطمہ بنت اسد تو کسی مزدور نے در نہیں بنایا، کسی مزدور نے در نہیں بنایا، دروازہ نہیں بنایا، ڈور نہیں بنایا، خود بخود در بنا، در بنا۔ اب سوال ہوا بنا کیوں؟ کہا بنا اس لیے کہ امام آنے والے ہیں۔ کون؟ جسے خلافت کے منصب پر پہلے سے فائز کر دیا گیا ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی ہے تو عام در سے داخل نہیں ہوئی، خاص در بنا۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب در بن رہا تھا مزدور موجود نہ تھا، خود بخود در بن رہا تھا، تو در تو اسے کہا جاتا ہے جس سے انسان داخل ہو سکے اور جب داخل ہو جائے تو باہر جا سکے۔ در اسے کہتے ہیں۔ اگر کسی روم میں، اگر کسی مقام پر، اگر کسی منزل پر آپ دروازے سے داخل ہوئے تو آپ داخل بھی ہوں گے اور خارج بھی ہوں گے، مگر جب فاطمہ بنت اسد کے لیے در بنا تو خود بخود بن رہا تھا، تب مجھے انصاف سے بتائیں ذرے اڑ رہے ہوں گے، ریزے اڑ رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کے شکم میں علی ہے، تھوڑا فاصلے سے ہٹ جائے، در بن رہا ہے۔ شہزادی جواب دے گی نادان صاحب کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، میں کسی فرار کی ماں تھوڑی ہوں، میں وہ حیدر کرار
صلوات پڑھو محمد۔ میں کسی فرار کی ماں نہیں ہوں، میں حیدر کرار کی ماں ہوں۔ اردر بنا، داخل ہوئے اور دیکھیں کہ رسول پہچان رہے ہیں عظمت علی۔ جب آئے اور برادری مولا کائنات تو اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، خانہ خدا میں علی پیدا، خانہ خدا میں علی کی ولادت ہوئی۔ کسے یہ شرف ملا؟ کسی کو بھی نہیں۔ پہچانے علی کی عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے، مقام کیا ہے۔ بیت خدا کے گھر میں، اللہ کے گھر میں علی آئے اور روایت نے لکھا کہ ایک ایسی منزل ہے، ایک ایسا پتھر ہے جہاں علی کی ولادت ہوئی۔ تاریخ میں لکھا اور کائنات کی آخری رسول نے اپنے ہاتھوں پہ لیا اور لینے کے بعد روایت میں ہوتی ہے کہ اپنی زبان چسائی سوچا۔ دیکھیں رسول زبان چسا رہے ہیں علی کو اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں، دیکھو میں اعلان خطیب میں ضرور کروں گا مگر آپ سے تسلیم کر لو، ابھی سے مولا مانو، یہ خدا کی جانب سے معصوم آیا ہے۔ رسول نے اپنے بات اس لیے بتایا، رسول جان رہے تھے میرے بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اپنی طرف سے اسلام کے قانون کو عائد کریں گے۔ رسول نے خدیجہ خون کے میدان میں بتا دیا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں جب بھی پریشانی تمہارے تک آئے، جب بھی تم گرفتار سوال ہو جاؤ تو کسی اور کے در پہ نہ جانا، علی کے در پہ جانا، اس لیے کہ علی وہ راستہ بتائیں گے جو محمد نے بتایا، علی وہ منزل بتائیں گے جو محمد نے بتائی، علی وہ مقام بتائیں گے جو محمد نے بتایا۔ یعنی محمد نے وہ راستہ بتایا ہے جو خدا نے بتایا تھا اور علی نے وہ راستہ بتایا ہے جو نبوت نے اور توحید نے بتائی ہے۔ صلوات پڑھو۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھو۔ توحید اور نبوت اگر متصل ہے تو وہ ولایت سے متصل ہے، ایسا نہیں ہو۔ خطیب کا یہ اعلان ہوا ہے اور دیکھیں کہ ایک علمی نکات کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ ہم تمام لوگ علی کی جب فضائل سنتے ہیں تو مسلم ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ علی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ مگر عزیزو ایک جملہ لے کے جا رہا ہوں، صرف علی علی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اصل میں علی سے محبت ہے تو اپنے کردار کو علی کے کردار سے متصل کرو، ملاؤ اور دیکھو کیسا کریکٹر پیش کیا علی نے اسلام کے اندر۔ علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے رہو گے اور علی کا نعرہ ساتھ میں لگاتے رہو گے تو علی بھی کہیں کہ اصل میں میرا چاہنے والا ہے، اصل میں میرا ماننے والا ہے، اصل میں مجھ سے محبت کرتا ہے، اصل میں مجھ سے الفت کرتا ہے۔ صرف زبانی اقرار کرنے سے نہیں ہوتا،
دل کی گہرائیوں سے بلاد پر اظہار کرنے کے بعد علی کے قانون پر، علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا کمال ہے. علی کی بتائے ہوئے راستے پر چلنا کمال. دنیا مقابلہ کروا رہی ہے کہ پہچانو ان لوگوں کو علی کے مقام و منزلت پر لانے سے کچھ نہیں ہوا. اب دیکھیں کہ دنیا میں ہر انسان پریشان حال اور مصیبتوں میں گرفتار، مگر آئیے اس طرح حسین کو منتسب ہو جائے، آئیے در علی سے منتسب ہو جائے اور مانگے تو یہ سوچ کے مانگے کہ وہ دے گا. اسی لیے کہا معصوم ہے اہل بیت کو وسیلہ بنا کر لو، علی کو وسیلہ بنا کر لو، محمد کو وسیلہ بنا کر لو. غدیر کا اعلان ہو رہا ہے اور دیکھیں کہ علی کے فضائل یوں ہیں کہ اگر کوئی مقابل میں آیا تو وہ نیست و نابود ہوا، فنا و برباد ہوا. ایک وہ بھی زمانہ آیا ہے تاریخ نے بیان کیا کہ جب علی گہوارے میں موجود تھے اور ایک اژدہا آیا، کوئی توجہ، اور آنے کے بعد جب وہ قریب پہنچا تو علی نے اپنے 2 انگلیوں سے اسے چیرا اور اپنے سے دور کیا. آپ دیکھیں کہ یہ عام بچوں کا کمال نہیں ہے، یہ کوئی خاص بچہ ہے جو اس فعل کو انجام دے رہا ہے. ماں موجود تھی، جب دیکھا گیا، جب ماں نے دیکھا کہ یہ جو موجود ہے بچہ، اس چھوٹے سے بچے کو گہوارے میں، تو رسول نے بیان کر دیا تھا دیکھو علی کی شجاعت کو سمجھ لو. اور اگر علی کے مقابل میں آ کر اپنے آپ کو منصب خلافت پر لا رہا ہے اور اگر علی خاموش ہے تو حکمت ہے، حکمت ہے. اس رسول نے بتا دیا تھا اب کسی بھی منزل میں آئیے، عبادت کی منزل ہو، شجاعت کی منزل ہو، کردار کی منزل ہو، بلندیوں کی منزل ہو، مصلے کی منزل ہو، عرش و فرش پہ جانا ہو تو آپ کو کوئی نظر نہیں آ سکتا، صرف علی نظر آئیں گے. یا خانہ خدا میں ہو یا پھر عبادت گاہ میں ہو، آپ مسجد میں دیکھ لیں، آپ مصلے پہ دیکھ لیں، آپ محراب میں دیکھ لیں، آپ منبر پر دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ علی نظر آئیں گے. اور صرف علی نظر نہیں آئیں گے، نبوت کے ساتھ علی ہیں، نبی کے ساتھ علی ہیں، نبی کے ساتھ علی ہیں. یہ جو پیغام رسول نے پہنچایا غدیر میں، نبوت کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر علی چلتے رہے. اور پوری تاریخ گواہ ہے کہ بھاگنے والے بھاگ گئے رسول کو چھوڑ کر، مگر کوئی ایسی شخصیت نظر آئی جو نبی کے قریب رہی. رسول بلاتے رہے، لوگ جاتے رہے، رسول بلاتے رہے، لوگ بھاگتے رہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو بھی نبوت کو پہچان رہا تھا وہ قریب تھا، جو نبی کو پہچان رہا تھا وہ قریب تھا، جو رسول کو پہچان نہ رہا تھا، جو نبوت کو جان نہیں رہا تھا
وہ رسول سے دور ہوتا جا رہا تھا. رسول بلاتے رہے, لوگ جاتے رہے, جسے جانا تھا وہ قریب کھڑا تھا. وہ بتانا چاہ رہا دیکھو نبوت کو ضرورت امامت سے ہے, امامت کو ضرورت نبوت سے ہے. ایک صلوات پڑھنا نبی نے اعلان کیا خرید کے میدان میں. بس ایک نقطے کی طرف اور اشارہ. رسول نے جب یہ اعلان کیا تو ایک چیز بیان کی کہ جو آگے چلے گئے ہیں انہیں بلا لاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ان کا انتظار کرو. میں نے کہا تھا کہ اگر علی کا دامن کو نہ چھوڑتا تو لوگ ایک پلیٹ فارم پہ رہتے, لوگ ایک مقام پہ رہتے, ایک منزل پہ رہتے. رسول نے کیا بیان کیا, جو آگے چلے گئے ہیں انہیں بلا لاؤ, جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کرو. رسول نے آگے والوں کو بلایا اور پیچھے والوں کا انتظار کر کے اجرا جمع کیا, ایک منزل پر لے کے آئے, ایک پیس میں لے کے آئے, غدیر کے میدان میں یکجا کیا, پھر اعلان کیا اور دنیا والوں کو بتا دیا دیکھو اگر اصل میں علی سے محبت کرتے ہو تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اگر علی کی عظمت تمہارے ذہن میں ہے, اگر علی کی منزل تمہارے ذہن میں ہے تو کبھی بھی علی کی عظمتوں بلندیوں کو زیادہ بلند مبالغہ نہ کرنا کہ آگے تجاوز کر جاؤ, آگے بڑھ جاؤ. اور اگر علی کی عظمتوں مقام کو کھٹانا بھی نہیں, رسول غدیر خون کے میدان میں یہی بتانا چاہ رہے ہیں جو علی کی ولایت سے آگے جا چکا ہے اسے بلا لاؤ, جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. یعنی علی کی منزلت و مقام کو بتانے کے رسول بتانا یہ چاہ رہے ہیں علی کی جو عظمت ہے, علی کا جو مقام ہے, علی کا جو معیار ہے, جو خلافت کا عہدہ ہے, جو میں تمہارے درمیان اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, جو میں تمہارے درمیان بتا رہا ہوں, اگر علی کو تسلیم کرنا ہے تو اتنا ضرور یاد رکھنا ایمان تسلیم کرنا. اگر آگے جاؤ گے تم ساری بن جاؤ گے. صلوات پڑھنا آگے بڑھ گئے تو صحیح نہیں ہو, اور اگر پیچھے ہٹ گئے تو علی کی عظمت کو نہیں سکتے. دیکھیں اور ابھی کے زمانے میں آپ کچھ, میں بہت ساری سٹی میں جاتا ہوں تو لوگ یہ کہتے مولانا کائنات کی خدائی بیان کیجیے, صرف مولا ہے. آپ جائیں ہندوستان کی سٹی میں بات کر رہا ہوں, اپنے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے. ہاں مگر علی کے فضائل کو سننے کے لیے شیعہ حیدر کرار ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. رسول نے یہ بتا دیا کہ میرے بعد علی ہے, محمد کے بعد علی ہے. پہچانو جب بھی کوئی مشکلات تمہارے درمیان آئے تو علی سے آ کر پوچھ لینا. لیکن قوم نے کیا ایک پس منظر تاریخ کا ہے. جب علی خاموش ہو گئے تو در در کی ٹھوکریں نصیب ہوئی, مگر جب آ گئے تو عدل و انصاف قائم ہو گیا اور لوگوں نے کہا نبی کا زمانہ یاد آ گیا, محمد کا زمانہ یاد آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ آیت ہر آیت جب آپ غور کریں گے
تو میں نے دیکھا وہ علی کے فضائل بیان کر رہی ہے. میری زبان کچھ ہے ہی نہیں, اردو کے فضائل کی باتیں نہیں کر رہا, قرآن کی آیتیں خود علی کا تذکرہ کر رہی ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ تمہارا ولی ہے, اس کا رسول تمہارا ولی ہے, اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ادا کرتا ہے. تو دنیا والوں, اردو کی کتابوں کو چھوڑو, عربی کی کتابوں کو چھوڑو, روایت کو چھوڑو, اور روایت تو بہت دور کی بات ہے. قرآن جس کا تذکرہ خود کر رہا ہو, قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہو, قرآن جس کے فضائل بیان کر رہا ہو, قرآن جس کی فضیلت بیان کر رہا ہو. یا ایھا الرسول بلغ, دوسری آیت, قل لا اسألکم علیہ اجرا, تیسری آیت. یہ کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ سلام علی آل یاسین, سلام ہو آل یاسین پر. یہ کس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں؟ قرآن جس کا فضائل بیان کرتا ہو, قرآن جس کا تذکرہ کرتا ہو, قرآن جس کی عظمت بتاتا ہو, اسے علی کہتے ہیں. اور آیت اسی کے فعل پر آتی ہے. جیسے جیسے علی تذکرہ کرتے جاتے ہیں, رکوع میں ہو تو آیت آ رہی ہے, عبادت میں ہو تو آیت آ رہی ہے, نبی کے ساتھ ہو تو آیت آ رہی ہے. جس کے فضائل قرآن بیان کر رہا ہو, فضائل اس کے بیان قرآن کرتا ہے جو خدا کی جانب سے آیا ہو. ایک صلوات فضائل بیان کر رہا ہے. قرآن عظمت بتا رہا ہے. ہر فعل میں اگر فرشتے کھانا لے جا رہے ہیں تو یہ علی کا گھر ہے. مؤدب کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ علی کا گھر ہے. اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو یہ علی کا گھر ہے. سلام ہے کسی آل یاسین پر تو یہ علی کا گھر ہے. ایک نقطہ بیان کر دوں آگے. سلام علی آل یاسین, سلام ہو آل یاسین پر. کسی نبی کا تذکرہ نہیں ہے, آدم کی اولاد کا تذکرہ نہیں ہے. پورے قرآن کو ریڈ کریں, قرآن کو پڑھیں, آدم کی اولاد کا تذکرہ ہوا مگر سلام نہیں ہے. نوح کی اولاد پہ سلام نہیں ہے, موسیٰ کی اولاد پہ سلام نہیں ہے, عیسیٰ کی اولاد پہ سلام نہیں ہے. سلام ہے تو آل یاسین پر. کیا سن رہے ہیں؟ آل یاسین پر ہے. تو اب دیکھو جا کر آل یاسین ہے کون؟ تو میں نے دیکھا آل یاسین تو وہ ہے جو چادر میں ہے. اب اگر چادر میں دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, محمد کو دیکھو, حسن کو دیکھو, حسین کو دیکھو. ایک صلوات پڑھو. آل یاسین ہے کون؟ تو آل یاسین تو یا محمد ہے, یا محمد کا گھرانہ علی ہے, یا اولاد علی. آدم کا تذکرہ نہیں ہے, نوح کا نہیں, عیسیٰ کا نہیں, موسیٰ کا نہیں, یحییٰ کا نہیں. آل یاسین پر سلام ہو. اب معلوم یہ چلا جو لوگ کہتے ہیں یہ آدم ہے, یہ فخر آدم ہے, یہ نوح ہے, یہ فخر نوح ہے, یہ عیسیٰ ہے, یہ فخر عیسیٰ ہے. تو اب اتنا تذکرہ سننے کے بعد, اتنی جستجو کرنے کے بعد تحقیق یہ ہوئی کہ علی کے گھرانے کو دیکھو اور سمجھ لو یہ فخر آدم بھی ہے, فخر نوح بھی ہے, فخر موسیٰ بھی ہے, فخر عیسیٰ بھی ہے, فخر یحییٰ بھی ہے. یعنی تمام انبیاءوں کے لیے فخر ہے.
ابھی تو آل یاسین پر سلام ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھو محمد. ایضاً ایمان آل یاسین پر سلام. اور جب یاسین آپ دیکھیں گے یاسین قرآن مجید میں تو یاسین کا ترجمہ نہیں ہو سکتا, کاف کا ترجمہ نہیں ہوتا, الف لام میم کا ترجمہ پوشیدہ ہے. سلام ہو آل یاسین, سلام علی آل یاسین, سلام ہو آل یاسین. آل یاسین ہے تو یہ اہل بیت ہے, یہ آگے. اور کیوں نہ سلام کیا جائے؟ میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں پوری تاریخ دین و دنیا اور تاریخ اسلام میں کہ کسی کا نواسا اٹھا ہوگی کو چلے گی. مجھے ایک ہی گھر نظر آیا, کون؟ جو آل یاسین ہے. آج آپ دوسری بڑی سن رہے ہیں اور ماہ محرم کی دوسری بڑی. اصل میں محرم ہونے کا نام ہے, گریہ کرنے کا نام ہے, حسین پہ اشک بہانے کا نام, اشک بہانے کا نام. عزیزوں, حسین مدینے سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں, مگر ایک لمحے کے لیے رکیے گا. پہلے ولید کے دربار میں حسین کو بلایا گیا بیعت کے لیے, بیعت کے لیے بلایا گیا. ولید نے ایک شخص کو منتخب کیا اور کہا جاؤ حسین ابن علی کو دربار میں بلا لاؤ. وہ شخص گیا اور جاننے کے بعد امام حسین سے ولید کے غلام نے کہا کہ ولید نے تو آپ کو دربار میں بلایا ہے. یہ جملہ جناب زین سن رہی تھی. جب دربار کا نام لیا تو ایک مرتبہ جناب زین پریشان ہوئے. تاریخ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں. امام حسین ولید کے دربار میں جا رہے ہیں, مگر عباس موجود ہے, قاسم موجود ہے, اکبر موجود ہے, بنی ہاشم کے لوگ موجود ہیں امام حسین کے ساتھ. داخل ہوئے اور ہونے سے پہلے خلافت میں امامت میں کھل دیا, جب میری آواز بلند ہو جائے تب داخل ہو جائے. امام حسین ولید نے یزید کے نامے کو پیش کیا اور بیعت کا مطالبہ کیا. امام حسین کا جملہ ہے, تاریخ نے کیا, میں رات کی تاریخی میں بیعت کا سوال نہیں کرتا, دن کے اجالے میں. اور ایک شخص کھڑا تھا, اس نے کہا کہ حسین چلے گئے تو واپس نہیں آ سکتے. امام حسین کا جملہ سنا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں تھی. اس جملے کا بلند ہونا تھا. دربار میں عباس آ گئے. عباس کہنا تھا, ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے, کہا بھائی عباس رک جاؤ, ایک جملہ دے کے یاد موسیقی. امام حسین کی صرف صدا بلند ہوئی تھی, عباس داخل ہو گئے. ایک وقت آئے گا امام حسین تنہا ہوں گے, عباس موجود نہ ہوں گے اور جملہ کہیں گے
امام حسین کو عباس تم کرو حسین کی مدد کو، اس لیے حسین تمام ہے۔ ہاں عزیزو، 28 رجب کو قافلہ یہ تیار ہوا، تمام بیویاں محفل بیٹھی، اور جب قافلہ روانہ ہوا تاریخ نے اعلان کیا آگے آگے عباس اور سزا دے رہے تھے۔ مدینے والوں اپنے گھروں میں رہو، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی علی کی بیٹی۔ عزیزوں، آج جب قافلہ چلا ہے نا مدینے سے، عباس آگے آگے ہیں، مگر ایک منزل وہ بھی آئے گی کہ جب یہ قافلہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا عباس موجود نہ ہوں گے۔ یہی تو بیان کرتی ہے، میرا بھیا مارا گیا، میرا اکبر مارا جائے گا، میرا آمن محمد مارا جائے گا، کوئی طرح موجود نہ ہوگا۔ عزیزو، آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اسی لیے جناب زینب بھی آتی ہے اور جناب زینب سے پوچھئے، کبھی عباس کو رو رہی ہے، کبھی حسین کو رو رہی ہے، کبھی اکبر کو رو رہی ہے۔ عزیزو، جناب مولا مولا سوائے میں مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ یہ قافلہ مکے سے ہوتا ہوا کربلا کی جانب جا رہا ہے، کربلا کی جانب۔ ہاں، ایک وادی مقام آئے گا، مدینہ اجڑ چکا ہے، اب کربلا پر جائے گی، کہیں پہ عباس ہوں گے، کہیں پہ اکبر ہوں گے۔ ایک سرائے بیان کروں گا عزیزو، جب امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں نا تو کسی سے ایک مرتبہ سننا ہے جو آگے نہیں بڑھتا، امام حسین نے سوال کیا۔ دیکھیں عزیزو، ایک پس منظر بیان کر دوں آج کے مسائل میں کہ امام حسین جب کربلا کی سرزمین میں پہنچے ہیں نا تو ڈاؤن ہوئے۔ کربلا کو کربلا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کرب اور بلا کا نام مصیبت ہے، اب کرب و بلا اسی لیے کہا جاتا ہے۔ امام حسین جب پہنچے ہیں، زندہ آگے نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ امام زندہ زمین پر اتر آئے، پھر کسی واسطے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد پوچھنا شروع کیا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غزریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے فرات کہتے ہیں۔ ایک بڑا شخص آگے بڑھا، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ عزیزو، جناب زینب ایک مرتبہ آگے بڑھی، بھیا اس زمین میں خوفناک پس منظر دیکھ رہی ہوں، بھیا ایسا لگ رہا ہے میرا اکبر ہی مارا جائے گا۔ امام حسین نے بیان کیا، تاریخ نے بیان کیا، ہاں یہ وہی سرزمین ہے جہاں اکبر بھی موجود ہوں گے، قاسم موجود ہوں گے، ہاں مگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے۔ جناب زینب آج ساتھ میں ہے، ایک وقت آئے گا جب نہ حسین ہوں گے نہ عباس۔